بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کوئی مسلمان فوت ہوتا ہے تو اس کے جو ہم پر حق ہیں، جنازہ پڑھنا، غسل دینا، تو اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ اچھے سے اچھا پیش آیا جائے۔ اسی میں غسل کا بھی ایک ہے کہ جب ہم میت کو غسل دیتے ہیں تو اس میں مسنون طریقہ کیا ہوتا ہے۔ تو میت کو غسل دیتے وقت ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلا، غسل دیتے وقت میت کو کسی اونچی جگہ پر یعنی تخت وغیرہ پر یا چارپائی ایسی ہو جو پاک ہو اور پانی اس سے نیچے گزر رہا ہو، ایسی چیز پر لٹایا جائے تاکہ پانی کے چھینٹے میت پر دوبارہ نہ پڑیں۔ دوسری بات، میت کو غسل دینے سے پہلے کسی چیز سے دھونی اس تخت کو دینا یہ ضروری ہے، 3 بار یا 5 بار یا 7 بار۔ مثلا لوبان وغیرہ کو لے کر کسی برتن میں ڈال کر پھر اس برتن کی پورے تخت کو دھونی دینا 3، 5 یا 7 بار، یہ بھی سنت عمل ہے۔ تیسرا، میت کے سطر پر ایک کپڑا ڈال لیں اور وہ کپڑا پاک ہو اور اس طرح کا ہو کہ اس کے اندر سے جسم نظر نہ آئے۔ اس کے بعد میت کے پاس غسل دیتے وقت وہی لوگ کھڑے ہوں جو غسل میں شریک ہیں یا غسل دینے والوں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، یعنی پانی پکڑانا، صابن پکڑانا یا اس طرح کا کوئی تعاون کرنا۔ غسل دینے والا اپنے ہاتھ پر کپڑا یا دستانہ ضرور پہنے اور پھر اس کے بعد میت کی دونوں شرم گاہوں کو اچھی طرح سے استنجا کروائیں۔ پھر اس کے بعد میت کو وضو کروائیں اور وضو کی ابتدا چہرے سے ہو۔ مردہ میں اور زندہ میں یہی فرق ہے کہ جب کسی زندہ کو غسل دیا جاتا ہے یا زندہ خود غسل کرتا ہے یا وضو ہم کرتے ہیں تو اس کی ابتدا کلی کرنے سے، ناک میں پانی ڈالنے سے ہوتی ہے، پھر چہرہ دھوتے ہیں۔ لیکن جب مردے کو غسل دیا جاتا ہے، پہلے اس کو جو وضو کروانا ہے اس کی ابتدا چہرے سے ہوتی ہے۔ پہلے اس کے منہ کو دھویا جائے گا، چہرے کو دھویا جائے گا اور اس کی کلی کی جگہ روئی کو لے کر گیلا کر کے اس کے دانت کو صاف کر دیا جائے گا اور ایسے ہی اس کا ناک بھی صاف کر دیا جائے گا۔ میت کے غسل دینے میں کلی کرنے اور ناک میں پانی بالکل بھی نہیں ڈالیں گے، تاکہ عام زندہ آدمی تو اس پانی کو واپس کر دیتا ہے لیکن میت اس پر قادر نہیں ہوتی، قدرت نہیں رکھتی کہ وہ پانی کو واپس کرے، لہذا میت کے جسم میں پانی ڈالنا ٹھیک نہیں۔ پھر اس کے بعد میت کے سر اور داڑھی کے بالوں کو ایسی کسی چیز سے جو میل کو ختم کر دے اس سے دھویا جائے، یعنی صابن وغیرہ سے۔ بال نہ ہو تو سر وغیرہ پر زیادہ صابن لگانا یہ ٹھیک نہیں۔ پھر میت کو بائیں کروٹ لٹا کر دائیں طرف پانی بہایا جائے تاکہ دائیں پہلو کو پہلے دھویا جائے اور پانی پورے جسم پر اچھی طرح سے بہہ جائے، اور پانی بھی وہ ہو جس میں بیری وغیرہ کے پتے ڈال کر جو پانی گرم کیا گیا ہے، اور بلکہ پہلو کی جانب سے اس طرح بہایا جائے کہ پانی تمام جسم پر پہنچ بھی جائے، اور یہ میت کا پہلا غسل ہوتا ہے، یعنی دائیں طرف، اور پھر ایسے ہی بائیں پہلو پر لٹا کر میت کے، اس کے بعد میت کو بائیں کروٹ لٹا کر دائیں طرف پہلے پانی بہایا جائے اچھی طرح سے، پھر ایسے ہی دوسری دفعہ میت کو دائیں پہلو پر لٹا کر بائیں طرف پانی بہایا جائے، اور پانی وہ بہایا جائے جس پانی میں بیری کے پتے ڈال کر جو پانی گرم کیا گیا ہے، اور یہ اس طرح سے میت کا پہلا غسل ہوگا اور یہ فرض کفایہ ہوگا۔ پھر میت کو دوسری بار دائیں کروٹ پر لٹایا جائے اور پھر بائیں پہلو پر 3 بار اسی طرح بیری کے پتوں والا جو پانی ہے وہ ڈالا جائے، اور اسی طرح پھر دوبارہ دوسری سائڈ پر بھی میت کو لٹا کر پانی بہایا جائے۔ پھر اس کے بعد نہلانے والے کو چاہیے کہ میت کو بٹھانے کی تھوڑی کوشش کرے، جس درجے میں وہ آسانی سے بیٹھ سکتی ہو اس کو بٹھایا جائے اور اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا جائے۔ اس طرح سے اگر میت کے جسم سے کچھ خارج ہونے کا خدشہ ہو تو وہ ابھی اسی وقت ہی خارج ہو جائے، تاکہ بعد میں کسی کو بھی مشکل نہ ہو، اور تاکہ بعد میں اگر خارج ہوگا تو اس سے کفن بھی خراب ہوگا اور دوبارہ سے ساری چیزوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ جب 2 غسل ہم دے لیں تو میت کو تھوڑا بٹھانے کی کوشش کریں، تاکہ جسم سے اگر کچھ نکلنا ہے تو وہ ابھی اسی وقت ہی نکل جائے۔ پھر اس کے بعد نہلانے والے کو چاہیے کہ میت
کے اوپر پانی جو ڈالنا ہے وہ صابن ملایا ہوا پانی ڈالا جائے، اور تاکہ اچھی طرح اگر کوئی جسم سے کچھ نکلا ہے تو وہ بھی اچھی طرح سے صاف ہو جائے۔ اس کے بعد نہلانے والے کو چاہیے کہ میت کو بائیں کروٹ لٹائے اور سابقہ طریقے پر، جیسے پہلے 2 دفعہ پانی بہایا ہے ویسے 1 دفعہ پانی اور بہائے، لیکن یہ پانی کافور ملا ہوا ہونا چاہیے۔ صابن وغیرہ والا پانی 2 دفعہ پہلے ڈالا جا چکا، اب یہ کافور یا خوشبو وغیرہ یا جو بھی علاقوں کے اعتبار سے جو چیزیں ملاتے ہیں خوشبو کے لیے وہ گندگی وغیرہ اچھی طرح سے صاف، یہ پانی خوشبو والا میت کے جسم کے ساتھ لگے تو میت کے جسم سے خوشبو بھی آئے۔ ابتدائی 2 غسل گرم پانی سے اور تیسرا کافور والے پانی سے دیا جائے۔ اس کے بعد میت کے بدن کو خشک کر لیا جائے اور اس کے بعد خوشبو مل دی جائے، اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ خوشبو کفن پر مل دی جائے تاکہ پورے جسم پر ہی خود بخود ساتھ شامل ہو کر پورا جسم خوشبودار ہو سکے۔ غسل صحیح ہونے کے لیے نیت کرنا یہ ضروری نہیں ہے، غسل دیتے وقت فرض کفایہ ادا ہونے کے لیے بھی نیت شرط نہیں ہے، البتہ ثواب حاصل کرنے کی خاطر نیت کرنی چاہیے کہ میں اس میت کو غسل دے رہا ہوں تاکہ غسل دینے والے کو زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل ہو سکے۔